پروانہ چاہیے. سب کہنے سبحان اللہ. ارے بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. ارے بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. او ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. ہم کو رسول پاک کا، ارے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. تو ذکر خدا بندی کرنے والے ہندوستان میں رہے ہیں تو کامیاب رہے ہیں، قبرستان میں رہے ہیں تو کامیاب رہے ہیں. جس طریقے سے اللہ کا ذکر جن لوگوں نے کیا ان کو موت مار نہ سکی، مرنے کے بعد بھی وہ زندگی کی تاریخ لکھتے ہوئے نظر آئے ہیں. واقعات کربلا کو ہر سال آپ سنتے ہو، پڑھتے ہو، علماء سے سنتے ہو. شہیدان کربلا نہ مرے ہیں نہ ان کا چاہنے والا مرا ہے. اگر کسی لڑکے کا انتقال ہو جائے بلو بھائی تو حضرت علی اصغر کی معصومیت کو یاد کر لے. کسی جوان کا انتقال ہو جائے تو قاسم کی جوانی کو یاد کر لے. کسی معمر شخص کا انتقال ہو جائے تو سید الشہداء کی شہادت کو یاد کر لے. کسی کے اوپر مصیبت آ جائے تو حضرت زینب کی مصیبت کو یاد کر لے. ہمیں کربلا سے ہر درس مسلمانوں کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. آج کی مائیں اور بہنیں بھی سنیں اس طریقے سے اسلام کے فروغ کے لیے، مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے امام کی بہن زینب پاک نے کربلا میں اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے. امام کی بارگاہ میں زینب پاک آتی ہے اور آ کر کے رونے لگتی ہے. میرے امام نے پوچھا بہن کچھ کہنے کے لیے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی جان، آج تک آپ نے ہماری کوئی بات نہیں ٹالی ہے. امید ہے کہ ہماری بات اس دشت غربت میں، اس وحشت کے ماحول میں رد نہیں کریں گے. امام نے پوچھا کون سی بات ہے؟ حضرت زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑھا دیا آگے. چھوٹے بچے آگے بڑھ کر کے اپنے ماموں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، محبت کا سلام پیش کرتے ہیں. اور زینب پاک نے رو کر کہا میرے بھائی کل سے آپ کے یہ بھانجے میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اپنا خون بہانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کی اجازت مانگ رہے ہیں. لیکن میں نے ان کو سمجھا بجھا کر کے رکھا ہے. آپ کا دل نہیں مانے گا. آپ اپنے بھانجوں سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن جب میں نے دیکھا علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم کی جوانی کو بھی ظالموں نے لوٹ لیا، عباس علم بردار کے بازو بھی قلم ہو گئے، تو میں نے سوچا کربلا میں اپنے بچوں کو میں کیوں بچاؤں؟ اسلام کے لیے، نانا کی شریعت کے لیے اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کر دو، وہ قربان کر دوں اپنے بچوں کو. امام نے کہا میری بہن زینب یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کربلا کے میدان میں اس دشت غربت میں کیا کہہ رہی ہو؟ اگر مجھ سے میرے باپ علی نے میدان محشر میں پوچھ لیا کہ حسین کربلا میں تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو بھی قربان کروا دیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ قربان جاؤ حضرت زینب کی حاضر جوابی پر. وہ کہتی ہے بھائی جان اگر آپ کو اپنے باپ علی کو جواب دینے کا خیال ہے تو مجھے بھی ماں فاطمہ کو جواب دینے کا احساس ہے. میری ماں فاطمہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ زینب جب کربلا میں سب کچھ لٹ گیا تھا تو اپنے بچوں کو تم نے کیوں بچا لیا تھا، میں کیا جواب دوں گی؟ امام خاموش ہو جاتے ہیں. دونوں بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے. حضرت زینب نے جنتی دولہا دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ننھی ننھی تلوار سے ان کو سجایا، اور سجانے کے بعد بھیجنے سے پہلے ان کو اپنے سینے سے لگا کر کے رو کر کے زینب نے کربلا میں کہا تھا میرے بچوں، آج تک دنیا کی ماؤں کا یہ طریقہ رہا ہے، دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو جب سفر کے لیے بھیجتی ہیں تو دعائیں دے کر کے بھیجتی ہیں. میرے بچوں کمانے کے ساتھ لیے جا رہے ہو، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور سلامتی کے ساتھ کما کر کے باہر کے گھر میں واپس آؤ. لیکن میں تم سے کربلا میں کہہ رہی ہوں ایک بچوں سر لے کر کے جاؤ خیمے سے اور نبی کے تیر پر گردن کٹا کر کے آؤ، اپنا خون بہا کر کے آؤ. اگر یزیدیوں نے پوچھ لیا تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم امام کے بھانجے ہیں، تاکہ ظالم یہ نہ سمجھنے پائے اب خیمے میں کوئی نوجوان نہیں رہ گیا ہے اس لیے بچے آئے. آپ دیکھ رہے ہو مسلمانوں، اسلام کے لیے قربانیاں جو آج صرف چندے کا معاملہ آتا ہے تو مسلمان ڈر جاتا ہے، اپنے گھر کو بند کر کے، دروازے کو بند کر کے پڑوسی کیا نکل جائے. قاری سرفراز صاحب اگر گزر جائے تو وہ تو جو آدمی ڈر جاتا، امریکہ کی میزائل سے نہ ڈرنے والا آدمی آج مولانا امام صاحب کے چندے سے ڈر جاتا ہے. یہ ہو گیا آج ایمان.
مسجد اور مدرسے کو تعمیر کر کے اور یہ اسلامی فوج پیدا کر کے اسلام بچانا. حضرت زینب کا کردار دیکھو. دونوں بچے جاتے ہیں کربلا کے میدان میں. شمر نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم امام کے بھانجے ہو, آ جاؤ ہماری طرف. 7ویں محرم سے تمہارے پاس پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, بھوکے اور پیاسے ہو, آؤ یزید کی دولت ملے گی, کھانا ملے گا, پانی ملے گا. دونوں بچوں نے کہا ظالموں ہم سے دولت کی بات کر رہے ہو, ہم سے بکنے کی بات کر رہے. سنو, بکا وہ کرتا ہے جو کہیں بکا نہ ہو. ہم تو وہ ہیں ہماری چوکھٹ پر زمانہ بک رہا ہے. ہم تو وہ ہیں ہماری چوکھٹ پر زمانہ قیامت تک بکے گا. ہم سے دولت کی بات کر رہے ہو. آج دو ہی مسئلہ ہوتا ہے, بک جاؤ یا مر جاؤ, بک جاؤ یا مر جاؤ. جو بک جاتا ہے وہ مر جاتا ہے, جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہوگا. زینب کے بیٹوں سے بھی کربلا میں یہ کہا گیا تھا, خریدنے کی کوشش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا آ جاؤ یزید کی دولت ملے گی, کھانا ملے گا, پانی ملے گا, آ جاؤ ہماری طرف. بچوں نے کہا ظالموں ہم سے دولت کی بات کر رہے ہو. کیا خوب جواب دیا شاعر نے. پھر بچوں نے کہا, زینب کے بچوں نے کربلا میں یزیدیوں سے کہا کہ ہم سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں. ہم سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں. ارے ہم سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں. ہے سخی ابن سخی بات پہ سر دیتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شان کربلا, شان اہل بیت. ہیں سخی ابن سخی بات پہ سر دیتے ہیں. اور پیٹ غیروں کا ہم فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. کہنے سبحان اللہ کہ پیٹ غیروں کا ہم فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. اور یہاں تو زر دیتے ہیں پھر دوس میں گھر دیتے ہیں. یہاں تو زر دیتے ہیں پھر دوس میں گھر دیتے ہیں. اور اپنے بخشش کے طلبگاروں کی امید ہے ہم. کہ اپنے بخشش کے طلبگاروں کی امید ہے ہم. ذرہ پرور جسے کہتے ہیں وہ تنویر ہے ہم. ذرہ پرور جسے کہتے ہیں وہ تنویر ہے ہم. بچوں نے کہا ظالموں ہم سے دولت کی بات مت کرو. یہ سبحان اللہ. ہم وہ ہیں کہ ہماری چوکھٹ پر زمانہ قیامت تک بکے گا. اور میدان محشر میں لوگوں کو ضرورت رہے گی. اس کے بعد زینب کے دونوں بچوں نے کربلا کے میدان میں وہ تلوار چلائی. یہ سبحان اللہ. 8-9 سال کے بچے کیا, لیکن ہمارے اور آپ کے بچوں جیسے وہ بچے نہیں تھے. ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا, فاطمہ کا خون دوڑ رہا تھا. وہ تلوار چلائی ہے کہ شاعر پکار اٹھتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے. اس گھر کا ہر ایک بچہ ارے جہاں پیدا ہوا شیر خدا تلوار شان سے چل رہی ہے. یزیدی کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. چاروں طرف سے یزیدی گر رہے ہیں. مگر بزدلوں نے جب گھیر کر حملہ کیا, جب چاروں طرف سے گھیر کر کے حملہ کیا, تیر و تبر چلنے لگے, برچیاں چلنے لگیں. حضرت زینب کے راج دلارے زخم کھا کر کے کربلا میں گرتے ہیں. اپنے ماموں حسین کو آواز دیتے ہیں. امام کے بازو اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ننھی ننھی لاشوں کو اٹھایا ہے میرے امام نے اور اپنے کندھے پہ رکھ کر کے لا کر کے خیمے کے سامنے اپنی بہن زینب کے سامنے رکھا ہے. خون میں نہائی ہوئی لاشیں پڑی ہیں. زینب پاک نے اپنے بیٹوں
بیٹوں کو دیکھا. آج کی مائیں ہوتی, آج کی بہنیں ہوتی, اپنا بال لوچتی, بے صبری کے جملے استعمال کرتی, مگر زینب پاک کا صبر دیکھو. بچوں کی لاشیں خون میں نہائی پڑی ہیں, پانی نہیں ہے خیمے میں, ریت سے تیمم کر کے زینب سجدہ ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, نماز پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بندگی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہیں سے مجھے کہنے دو, زینب نے کربلا میں اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھا تھا, خون میں نہایا ہوا دیکھا تھا, پھر بھی اللہ کی بندگی انہوں نے کیا تھا, سجدہ پیش کیا تھا. آج کی مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو گلیوں میں کھیلتا مسکراتا ہوا دیکھ کر اگر نماز نہ پڑھیں, سجدہ نہ کریں تو کم نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے صحیح معنوں میں فاطمہ کی کنیز بن جاؤ, زینب پاک کی کنیز بن جاؤ, تو قسم خدا کی تمہاری گود میں ابھرنے والا بچہ اگر محمد بن قاسم نہیں تو غلام ضرور بن سکتا ہے. وہ امام حسین کا غلام بن جائے گا, وارث انبیاء کا غلام بن جائے گا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا غلام بن جائے گا, حضور گلزار ملت کا غلام بن جائے گا. اور جب تمہارا بچہ دین کا غلام بن جائے گا تو شادی بیاہ کے موقع پر وہ روڈوں پر ڈانس نہیں کرے گا, بلکہ امام کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. سجدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تم مرد حق صاحب اوصاف حجازی بن جا, مرد حق صاحب اوصاف حجازی بن جا. ارے مرد حق صاحب اوصاف حجازی بن جا, مرد حق صاحب اوصاف حجازی بن جا. ارے ہے مسلمان تو اگر پہلے نمازی بن جا, تو اگر پہلے نمازی بن جا, ہے مسلمان تو اگر پہلے نمازی بن جا. سب کا دروازہ